عزیز طلبہ، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بفضلہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم اولاً بہتر و مناسب سمجھتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی ہے کہ ہم پہلے مصنف علیہ الرحمہ کے نام ایصال ثواب کر لیں، کچھ دعائیہ کلمات اپنی زبان پر لائیں، پھر اس کے بعد باضابطہ طور پر کتاب کا آغاز کریں۔ ہم کچھ دعا آپ حضرات کو پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب کی طرف بڑھیں گے۔ میں دعا پڑھاتا ہوں، آپ حضرات بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم نور قلوبنا۔ اللہم ربی زدنا علما نافعا۔ اللہم ربی زدنا علما نافعا۔ اللہم ربی زدنا علما نافعا۔ محترم دوستو، یہ کتاب وقایہ کی شرح الوقایہ ہے، جس کتاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ کتاب آپ حضرات کے لیے کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب آپ پہلے ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں، بنیادی باتیں، تمہیدی باتیں آپ نے اس کتاب کے بارے میں سن لی ہوگی، جان لی ہوگی۔ اس لیے ہم طویل نہ کرتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم علم فقہ کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ پھر مصنف کے بارے میں بالاختصار بیان کرنے کے بعد ہم کتاب کا آغاز انشاءاللہ آنے والے درس میں شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے علم فقہ کی تعریف اور اس کا موضوع، پھر اس کی غرض جانتے ہیں۔ تو علم فقہ کا لغوی معنی ہے، اگر ہم اس کو یہ دو باب سے آتا ہے، باب سماع سے آتا ہے اور باب کرما سے بھی آتا ہے۔ اگر باب سماع سے معنی فقیہ یفقہ، تو اس کا معنی ہوگا کسی چیز کا جاننا، سمجھنا، کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا۔ اور اگر اس کو باب کرما سے معنی یعنی فقوہ یفقہ، تو معنی ہوگا فقیہ ہونا، علم میں غالب ہونا۔ اور اصطلاحی تعریف کو لے کر بہت ساری تعریفیں فقہا نے کی ہے، الگ الگ تعریفیں کی ہے۔ ایک جو مشہور و معروف تعریف ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فقہ کہتے ہیں اس احکام شرعیہ فرعیہ کے جاننے کو جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ ادلہ تفصیلیہ وہی چار جو دلائل ہیں، جن سے جو بنیاد ہے، جن سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، یعنی کتاب، سنت، اجماع، قیاس، اسی کو ادلہ اربعہ یا ادلہ تفصیلیہ یا ادلہ مفصلہ وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے غرض و غایت کو جانتے ہیں۔ غرض و غایت، یہ غرض و غایت تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہے، بس ابتدا اور انتہا کو لے کر
فرق ہے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. جیسے میں نے کہا جا کے بازار سے کتاب خرید لاؤ، تو بازار میں کتاب خریدنے کے لیے جانا یہ غرض ہے، اور پھر کتاب کو خرید لینا یہ غایت ہے. تو بس یہی فرق ہے ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے. یعنی کہ آپ کا جانا کتاب خریدنے یہ غرض ہے، بازار جانا کتاب خریدنا یہ غرض ہے، اور خرید لیا تو غایت. تو اسی ابتدا اور انتہا کو غرض و غایت کہتے ہیں. تو غرض و غایت ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے، ہر فعل کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو پھر علم فقہ کا مقصد کیا ہے، علم فقہ کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، ہم اس کو کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تو یقین سی بات ہے، واضح سی بات ہے کہ علم فقہ کو ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم دنیا میں جان سکیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. ہم علم فقہ کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ حلال اور حرام جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آخرت میں سعادت حاصل کریں، خوشبختی حاصل کریں، جنت حاصل کریں. یہی ہمارا مقصد ہے. تو اسی لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی غرض و غایت ہے الفوز بسعادت الدارین، یعنی دارین کی سعادتوں کو حاصل کرنا. اس طرح علم فقہ کا موضوع ہے، اور علم فقہ کا موضوع مکلف کا فعل ہے. علم فقہ کا موضوع مکلف کا فعل ہے. یعنی مکلف یعنی جو احکام شریعہ کا پابند ہو، یعنی جو بالغ ہو گیا ہے تو وہ احکام شریعہ کا پابند ہے. صاحب وقایہ اور صاحب شرح وقایہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پھر بھی میں تجدید کے لیے اس کو یہاں پر بیان کرتا ہوں. آپ یہ جان لیجئے کہ وقایہ اور شرح وقایہ، وقایہ جو متن ہے، پھر اس کی جو شرح ہے یعنی شرح الوقایہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دونوں دادا اور پوتے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. دادا نے متن لکھی، وقایہ لکھا، اور ان کے پوتے نے اس کی شرح لکھی ہے. وقایہ کے مؤلف کا نام محمود ہے اور ان کا لقب تاج الشریعہ ہے. پھر ان کے پوتے نے وقایہ کی شرح لکھی ہے جن کا نام عبید اللہ ہے، اور ان کا لقب بھی صدر الشریعہ ہے. یعنی کہ شرح وقایہ عبید اللہ نے لکھی ہے، اور ان کا لقب صدر الشریعہ الاصغر ہے. اور ان کے دادا نے وقایہ لکھی ہے جو متن ہے شرح وقایہ کی، ان کا نام محمود ہے اور لقب تاج الشریعہ ہے. تو سلسلہ نسب یوں ہے، ایک مرتبہ آپ سماعت کریں. صدر الشریعہ الاصغر عبید اللہ بن مسعود، عبید اللہ جنہوں نے شرح وقایہ لکھی ہے، بن مسعود یعنی مسعود عبید اللہ کے والد گرامی ہیں. بن تاج الشریعہ محمود یعنی تاج الشریعہ محمود وہی جنہوں نے وقایہ لکھی ہے. پھر ان کے والد کا نام ہے صدر الشریعہ الاکبر. تو ان کو الاکبر کہا جاتا ہے اس لیے کہ تاج الشریعہ کے والد یعنی تاج الشریعہ محمود کے والد کا نام صدر الشریعہ الاکبر ہے. اور الاکبر اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ جو شرح وقایہ کے مصنف ہیں عبید اللہ، ان کا بھی لقب صدر الشریعہ ہے، اور پھر ان کے پردادا کا بھی لقب صدر الشریعہ ہے. تو دونوں میں سمجھنے کے لیے، تطبیق کے لیے، جو ان کے پردادا ہیں ان کو صدر الشریعہ الاکبر کہا جاتا ہے، اور پوتے کو صدر الشریعہ الاصغر کہا جاتا ہے. یہ تو رہا آپ کا نسب نامہ. اور آپ کے اگر علمی کمال کو دیکھیں تو آپ لاجواب زبردست عالم تھے. آپ بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور جامع معقولات و منقولات تھے، اور بلکہ علم تفسیر، ادب، کلام، نحو، لغت کے زبردست عالم تھے. ان سارے علوم پر آپ کی پکڑ تھی، آپ کی گرفت تھی. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. آپ نے خود اصول فقہ میں تنقیح لکھی ہے، تنقیح نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس کی شرح خود آپ نے کی توضیح نام سے. پھر اس کی شرح ایک زبردست عالم علامہ سعد الدین تفتازانی نے تلویح کے نام سے کی ہے، اور یہ کتاب بھی داخل درس ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پائے کے بزرگ تھے اور کتنے زبردست عالم تھے. تو اور آپ کی وفات کو لے کر بڑا اختلاف ہے، مگر ایک صحیح قول کے مطابق آپ کی وفات
747 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔